اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ روح اللہ ٹرسٹ کے تعاون سے فقہی مسائل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح یہ سلسلہ ہمارے بزرگ ہمارے جوان مستفید ہو سکیں، اسی طرح یہ سلسلہ بچوں کے لیے بھی مفید ہو سکے۔ فقہی مسائل کے سلسلے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ ایسی بحثیں ضروری ہیں کہ جن کو سمجھنے سے فقہی مسائل کا سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو نازل کیا تاکہ ہم اس دین اسلام پر عمل کر کے اس پر ایمان لا کے سعادت اور کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ دین ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو اگر ڈکشنری یا لغت میں جس کو دیکھا جائے اس کا معنی اطاعت کا معنی ہے۔ قرآن مجید میں دین بعض اوقات بعض جگہ پر اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور بعض جگہ قانون یا شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر دین کو ہم علمی اصطلاح سے دیکھیں تو دین سے مراد عقائد اور احکامات عملی کا مجموعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ ہم اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکیں۔ دینی تعلیمات کو آپ ایک درخت سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، کچھ شاخیں ہوتی ہیں اور درخت کے کچھ پھل اور ثمرات ہوتے ہیں۔ دینی تعلیمات بھی درخت جیسی ہیں۔ کچھ چیزیں دینی تعلیمات کے لیے اس کی جڑ کی اہمیت رکھتی ہیں، جیسے کہ اصول دین۔ اصول دین میں عقائد کا وہ حصہ شامل ہوتا ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اصول دین سے مراد ایسے عقائد ہیں کہ جن کے جانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پس اصول دین کے لیے ایک جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دینی تعلیمات کا دوسرا حصہ فروع دین ہے۔ فروع دین میں وہ حصہ شامل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام انجام دینا ضروری ہے تو وہ کام ہمارے لیے واجب ہو جائے گا، یا اس کام کو چھوڑنا ضروری ہے تو وہ کام ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں فروع دین ان چیزوں کو شامل ہے کہ جن کو ہم نے انجام دینا ہے۔ دینی تعلیمات کا تیسرا حصہ جو کہ پھل کی صورت میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں انسان بری اور اچھی صفات کو پہچانتا ہے۔ شہیر مطہری علم اخلاق کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ علم اخلاق ایسے مسائل اور احکام کا نام ہے کہ جن کے ذریعے ایک انسان اچھا انسان بن سکتا ہے۔ پس دین جو ہے حقیقت میں تین چیزوں پر مشتمل ہو گیا: اصول دین، فروع دین اور علم اخلاق۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آخری سوال جو یہاں پہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ اصول دین اور فروع دین میں کیا فرق ہے؟ اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہے، یعنی اصول دین کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ فروع دین
ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو ہم نے انجام دینا ہے، یعنی فروع دین کا تعلق عمل سے ہے۔ اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی اصول دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اصول دین پر ایمان لائیں گے تو آپ مسلمان بنیں گے۔ سب سے اہم فرق اصول دین اور فروع دین میں یہ ہے کہ اصول دین کا تعلق چونکہ ایمان لانے سے ہے، عقیدہ سے ہے، اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ فروع دین مثلا نماز روزہ، مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کس لباس کے ساتھ پڑھنی ہے، کب نماز باطل ہوگی، نماز کا مقدمہ کون کون سی چیزیں ہیں، کس جگہ پر آپ کی نماز ٹھیک ہے، چونکہ فروع دین کا تعلق عمل سے ہے، لہٰذا فروع دین کے لیے ہم کسی مجتہد کی تقلید کریں گے کہ جو ہمیں بتائے گا کہ فروع دین کو آپ نے انجام کیسے دینا ہے۔ پس بنیادی طور پر اگر دین کو دیکھا جائے تو دین 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اصول دین جو کہ دین کے لیے جڑ اور بنیاد ہے، فروع دین جو کہ دین کے لیے ایک تنا اور شاخ جیسی ہے، علم اخلاق جو کہ دین کے لیے ایک پھل ہے۔ انسان علم اخلاق کے ذریعے اچھی صفات اور بری صفات کو پہچانتا ہے، بری صفات کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اچھی صفات کو انجام دے کر انسان ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔